بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ 105 آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہم نے ابھی مکمل کیا ہے، اس میں ہم نے 3 لفظ لیے تھے، واللہ یختص برحمتہ یشاء، ابھی لیں گے ہم۔ یہ دوسرا حصہ ہے، شین یہ الف یعنی چاہتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، تو اس کا ہم دوسرا حصہ لے رہے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ جو یشا ہے اس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ نیز شیء کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کا علم حاصل کیا جا سکے یا جس کے متعلق کچھ خبر دی جا سکے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر آیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، 2/20۔ یہاں شے کے معنی چیز، معاملہ یا حقیقت کے ہیں۔ سورہ بقرہ میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، 2/48۔ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس حقیقت کے سمجھ لینے کی بڑی ضرورت ہے کہ خدا کی مشیت سے اصل مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں خدا کے قادر مطلق ہونے کا تصور یہ ہے، معاذ اللہ، مطلق العنان حاکم کی طرح جو جی میں آئے کرتا چلا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کائنات کا سلسلہ خدا کی مرضی، منشا، ارادہ اور پوری خود مختاری سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کی ابتدا کی ہے، اور علت اور معلول کا جو قانون ہے، کوز اینڈ ایفیکٹس کا، اس کے بغیر، یعنی جب کائنات بنائی تو کوئی علت اور معلول نہیں تھا کہ کسی کی وجہ سے کوئی چیز، یعنی اسباب موجود نہیں تھے۔ کسی قاعدے اور قانون کی پابندیوں میں جھکڑی ہوئی اس کی خود مختاری نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی 36/82 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس گوشے میں خدا کا امر اس طرح کام کرتا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ کائنات اسی طرح سے وجود میں آئی ہے، اس کے لیے پہلے کوئی اسباب نہیں تھے۔ اس سے آگے بڑھیے تو ہمارے سامنے کائنات کا محسوس سلسلہ آتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک خاص قانون اور قاعدے کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اس گوشے میں خدا نے اپنے امر کو پیمانوں اور اندازوں کے اندر محدود کر دیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، 33/39۔ اور 65/3 میں ہے جعل اللہ لکل شیء قدرًا، اللہ نے ہر شے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ تمام پیمانے قوانین فطرت خدا ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو قوانین فطرت ہیں ان کے لیے پیمانوں کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیمانے اور یہ قوانین فطرت کیا ہیں؟ 33/61 میں آپ دیکھیں لکھا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو سنت اللہ، خدا کے قاعدوں میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یعنی قوانین فطرت میں، ان پیمانوں میں، خدا کے قاعدوں میں، جس کو سنت اللہ کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ مشیت خداوندی یہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے وہ قوانین جن کے مطابق یہ تمام سلسلہ کائنات چل رہا ہے۔ یعنی مشیت خداوندی، قوانین فطرت، سنت اللہ، خدا کے قاعدے۔ ہم خدا کے متعلق جو کچھ جان سکتے ہیں وہ ان قوانین ہی کی روح سے جان سکتے ہیں جو کائنات میں کار فرما ہے۔ یعنی مشیت خداوندی کا یہ گوشہ علم و تجربے کی بنا پر ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے۔
ایک اور قدم آگے بڑھائیے۔ خدا نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ 18/29 میں آتا ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ یعنی اس گوشے میں انسان کو اس کا تو اختیار ہے کہ وہ جون سی روش جی چاہے اختیار کر لے، لیکن اس کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے اعمال کے نتائج بھی اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر لے۔ اس کا ہر عمل وہی نتیجہ مرتب کرے گا جو اس کے لیے قانون خداوندی یعنی مشیت نے مقرر کر رکھا ہے، یعنی جو قوانین فطرت کے اندر اس نے ڈال دیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ قوانین کہ فلاں روش کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ جو قوانین فطرت، وحی کے قوانین، یعنی دو قوانین ہیں، ایک قوانین فطرت ہے جو کائنات میں ہے، اور ایک وحی کے قوانین ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں۔ یہ دونوں قوانین در حقیقت ایک ہی اصل کی شاخیں ہیں۔ اس طرح وہ خدا کے متعلق انسان کچھ سمجھ پائے گا اگر ان کا مطالعہ کرے یا ان کے بارے میں غور و فکر کرے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ کے متعلق ما یشاء کا لفظ آیا ہے، وہاں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ متذکرہ صدور تینوں گوشوں میں سے کس گوشے سے متعلق ہے۔ یہدی من یشاء 2/142، اس کے واضح معنی ہے کہ جو شخص خدا سے رہنمائی لینا چاہے خدا اسے رہنمائی دیتا ہے۔ یعنی من یشاء کے معنی ہیں جو شخص چاہے، لیکن اگر اس کے معنی یہ کیے جائیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی طرف سے رہنمائی اس کے قانون مشیت کے مطابق ملتی ہے۔ یعنی من یشاء کے معنی قانون مشیت کے ہوں گے۔ اس قانون کی تفصیل قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ مثلا سورہ مائدہ میں ہے یہدی بہ اللہ من اتبع ورضوانہ 5/16، یعنی اللہ اس قرآن کے ذریعے اس کو رہنمائی دیتا ہے جو اس کے قانون کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنا چاہے۔ بات بالکل واضح ہے، یعنی اس کے لیے ابتدا جو ہوگی، انیشیٹو اسٹیپ جو ہوگا، وہ ہمیشہ انسان کی طرف سے ہوگا۔ اگر یہ قوانین خداوندی کے مطابق چلنا چاہے گا تو اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی مل جائے گی۔ اگر یہ اس سے انحراف برتے گا تو اس کا رخ تباہی کی طرف مڑ جائے گا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم 61/5، جب وہ ٹیڑھے چلیں گے تو خدا کے قانون نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اچھا، طالوت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمانڈر مقرر کیا، تو وہاں بھی دیکھیے کہ 2/247 میں ہے زادہ بسطاطً فی العلم والجسم، اللہ نے اسے جسمانی قوت اور علم فراواں عطا کیا، یعنی انہیں بتا دیا کہ خدا کا انتخاب یوں ہی اندھا دھند نہیں ہوتا، قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ 2/247 میں اللہ کی طرف سے قوت و ملک اس کے قانون مشیت کے مطابق ملتا ہے۔ یہاں من یشاء کا مفہوم واضح ہے، یعنی قانون کے مطابق، یوں ہی اندھا دھند نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر فرعون کو کیسے اتنی بڑی مملکت اور قارون کو اتنا بڑا خزانہ کیسے مل گیا؟ تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ملا تھا، وہ تو دھونس دھمکی یا سیاست یا غلط طریقے سے ملا تھا، تو پھر اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو جب غلط طریقے سے آپ کوئی چیز حاصل کرو گے تو پھر اس کا ہے۔ طالوت کو بھی کمانڈر اگر بنا دیا گیا تھا، اگر نہ بنا دیا جاتا تو پھر اس کا انجام وہی تھا۔ 3/25 میں ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، قوت و اختیار اور عزت و حکومت کا ملنا اور چھننا مشیت پر موقوف ہے۔ یعنی یہ سب اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، جس کی بنیاد اس پر ہے کہ جس قوم میں صلاحیت ہوتی ہے اسے اقتدار و اختیار ملتا ہے۔ 21/105، جس میں صلاحیت نہیں رہتی اس سے یہ چھن جاتا ہے۔ تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ مشیت ایزدی قانون خداوندی کے 3 گوشے ہیں۔ وہ گوشہ جہاں ہر شے کے لیے قوانین متعین ہوتے ہیں، دوسرا گوشہ خارجی کائنات کا ہے جہاں ہر شے ان قوانین کے مطابق چلنے پر مجبور ہے، تیسرا گوشہ انسانی دنیا کا ہے، اس کے ایک حصہ انسان کی طبعی زندگی ہے، تو اس میں تو وہی کار فرما ہے قوانین جو خارجی کائنات میں جاری و ساری ہیں، لیکن اس کی انسانی سطح پر جن قوانین کی ضرورت ہے
انہیں وحی کے ذریعے سے عطا کیا گیا ہے۔ یہ قوانین مستقل اقدار یعنی غیر متبدل ہیں، لیکن اس میں بھی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس پر عمل کرے اور چاہے تو اس پر عمل نہ کرے، اور جیسی روش اختیار کرے گا ویسے نتائج نکلیں گے۔ یہ ہے مشیت خداوندی کا مفہوم۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں 41/40۔ اس گوشے میں تم اپنی مرضی مشیت کے مطابق عمل کرو، جو تم چاہتے ہو کرو، ہم مخل نہیں ہوں گے، البتہ تمہارے اعمال کے نتائج قانون مشیت خداوندی کے مطابق مرتب ہوں گے۔ انہ بما تعملون بصیر 41/40 اور 76/29 میں ہے ان ھذہ تذکرات فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ قرآن کریم یقیناً ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے۔ اور آگے ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ 76/30 ہے۔ اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے وہ تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ یعنی ایک طرف تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تم چاہو تو ایسا کر لو اور چاہو تو ویسا کر لو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں چاہ سکتے، تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو تم اپنا فیصلہ کہتے ہو وہ دراصل تمہارا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا جو فیصلہ چاہتا ہے تم سے وہ فیصلے پر عمل کرا لیتا ہے۔ لہٰذا انسان مجبور محض ہوا اس کے ذریعے سے۔ تو 74/54، 55، 56 اور 81/28 اور 29۔ ما تشاءون نفی مضارع ہے جس کے معنی ہیں تم نہیں چاہتے، لیکن عربی گرامر کی روح سے اس کے معنی نہیں مت کرو کے بھی ہوتے ہیں، یعنی تم مت چاہو۔ گرامر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں خبر کا انشاء کے معنوں میں استعمال ہونا۔ مختصر المعانی میں ہے، یعنی کبھی کبھی خبر انشاء کی جگہ بھی مستعمل ہو جاتی ہے۔ 2/83 میں ہے، یہاں لا تعبدون یعنی مضارع ہے لیکن اس کے معنی نہیں کے ہیں۔ اس کے بعد قولو امر کا صیغہ ہے، یعنی لوگوں کو اچھی بات کہو، یعنی خبر نہیں کے معنوں میں ہے۔ تم مت خرچ کرو بجز لوجہ اللہ، یعنی مضارع نفی کے معنوں نہیں کے معنوں میں یہاں آیا ہے، یعنی وہ یہاں نہیں کے معنی دے رہا ہے۔ 2/272۔ سورہ زمر میں ہے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم قوانین خداوندی سے انکار کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگے، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم 39/7 میں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے شکر ہی کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اختیار و ارادے سے بطیب خاطر مشیت خداوندی قوانین الہیہ سے ہم آہنگی اختیار کرے۔ یہ تو ہو گیا یشاء کا بھی، یعنی آج ہماری دوسری بھی مکمل ہو گئی ویڈیو۔ اور 105 کا مفہوم ہم لے لیتے ہیں۔ ان اہل کتاب اور مشرکین عرب میں سے جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ تمہاری طرف خدا کی وحی آئے اور اس کی بنا پر تمہیں زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوں، لیکن اس میں ان کے چاہنے یا نہ چاہنے کا کیا سوال ہے؟ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، وہ جس فرد کو چاہتا ہے وحی کے لیے چن لیتا ہے، پھر جو چاہے اس وحی کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس کی نعمتوں کا دسترخوان ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جو ہاتھ بڑھا کر اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔